آپس میں جو گفتگو کریں گے کہ جنت میں کیسے آئے، تو خلاصہ کیا نکلے گا؟ کتنی باتوں کی وجہ سے آئے جی؟ نمبر ایک، دنیا میں اللہ سے ڈرتے تھے۔ نمبر دو، دنیا میں رب کی پکار کرتے تھے۔ رب کی پکار گویا کہ جنت میں جانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور مومن آدمی اپنے مالک کے ساتھ جب عجز و نیاز کی باتیں کرتا ہے تو رب العالمین اتنے خوش ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، ایک آدمی جنگل میں گیا اور اس کی سواری جو اونٹنی وغیرہ تھی اس کے اوپر اس کا سارا سامان لدا ہوا تھا، کھانا اس کے اوپر، پانی اس کے اوپر، دیگر سامان اس کے اوپر۔ وہ جنگل بیابان میں تھا، تھوڑی دیر کے لیے سو گیا اور اونٹنی کو ساتھ چھوڑ دیا چرنے کے لیے۔ جاگا تو اونٹنی تو غائب تھی، پتہ نہیں رسی توڑ کر کہیں چلی گئی۔ بڑا بیچارہ بھاگا، پریشان بھی ہوا کہ جناب پانی بھی اس پر ہے، کھانا بھی اس پر ہے، اس جنگل سے نکلنے کی سواری بھی ہوئی ہے۔ ڈھونڈ ڈھونڈ تھکا، اس کو اونٹنی نہ ملی۔ بالآخر سمجھا کہ اب تو میں اسی جنگل میں مر جاؤں گا، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں، یہاں سے نکلنے کی سواری بھی کوئی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں اسی مایوسی کے عالم میں بیٹھ گیا اور جو لیٹا تو اس کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلتی ہے، کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری، اس کی اونٹنی بالکل پاس کھڑی ہوئی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو آدمی اتنا مایوس ہو چکا تھا زندگی سے، اچانک جب سواری کو دیکھا تو کتنا خوش ہوا۔ حضور فرماتے خوشی کے عالم میں کہنے لگا سواری کیوں نہ ملتی۔ اب کہنا اس نے یہ تھا، کہنا یہ چاہتا تھا سواری کیوں نہ ملتی، تو جو میرا رب ہے اور میں جو تیرا بندہ ہوں، تو اپنے بندے کا خیال نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ یہ اللہ سے بات کر رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں خوشی میں اس کو الفاظ آگے پیچھے ہو گئے، یہ حدیث پاک میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں خوشی میں کہنے لگا سواری کیوں نہ ملتی، نعوذ باللہ، میں جو تیرا رب ہوں اور تو جو میرا بندہ ہے۔ اب یہ تو کلمہ کفر ہے، لیکن چونکہ اس نے رب سے آج گفتگو میں کہا، حضور فرماتے ہیں اللہ اتنے خوش ہوئے، اللہ نے فرشتوں سے کہا میرا بندہ میری محبت میں بات کر رہا ہے، اس کی زبان پھسل گئی ہے، جو اس نے کہا ہے وہ نہ لکھو، جو اس کے دل میں ہے وہ بات لکھو۔ جب بندہ رب سے باتیں کرتا ہے رب اتنا خوش ہوتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں، جنگل میں اس آدمی کو سواری ملی تھی، اتنا وہ خوش نہیں ہوا جتنا اس کی پکار کی وجہ سے اس کا رب خوش ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، صرف اللہ اپنے بندے کا تعلق دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ کس طرح پکار کرنے والا ہے اور کیسا تعلق رکھنے والا ہے۔ سنیے قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں، فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقَالَ رَبُّكُمْ، لوگوں تمہارے رب نے کہہ دیا، تمہارا رب کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کا جواب دیتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری پکار سے تکبر کرتے ہیں، جو میرے سامنے پکار اور فریاد نہیں کرتے، سیدخلون جہنم داخرین، میں ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ فرمایا جو آدمی اللہ کی پکار نہ کرے اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، جتنا کوئی اللہ سے فریادیں کرے اللہ اتنا ہی خوش ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا جس نے جلدی جلدی دعا کی۔ حدیث پاک کے الفاظ، دعا کے کچھ آداب سن لیجئے۔ حضور نے فرمایا لوگوں اس بندے نے بڑی جلدی کی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بندہ دعا کرنا چاہے سب سے پہلے کرے اللہ کی حمد بیان کرے، اللہ کی ثنا بیان کرے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اللہ سے اپنی حاجت مانگے اور فریاد کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اللہ سے مانگو دل کے حضور کے ساتھ مانگو، غافل دل کی دعا کی طرف اللہ تعالیٰ دھیان اور توجہ بھی نہیں فرماتے۔ دعا ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے،
حالانکہ دعا پڑھی نہیں جاتی، دعا مانگی جاتی ہے، اور مانگنے والا بھکاری بن کے جب مانگتا ہے نا رب سے، تب اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں کامل یقین کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیسے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سنیے جی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ، حضور نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کی مخ ہے۔ جیسے مخ اور مغز یہ نچوڑ اور خلاصہ ہوتا ہے، ایسی ساری عبادات کا خلاصہ یہ ہے بندہ اللہ کے در کا فقیر بن جائے۔ ایک آدمی کسی بادشاہ سے مانگنے کے لیے گیا، دیکھا بادشاہ سلامت تو مسجد میں ہے، وہ پیچھے چلا گیا کہ وہیں جا کر ان سے بات چیت کر لوں گا۔ وہاں جا کر دیکھا وہ وقت کا بادشاہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھا اور کہہ رہے ہیں یا اللہ، دنیا والے تو مجھے بادشاہ سمجھتے ہیں، لیکن تیرے در کا تو میں فقیر ہوں نا، میں تیرے سامنے فقیر بن کے مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ جو اس سے مانگنے کے لیے گیا تھا وہ واپس پلٹا اور کہنے لگا اس سے کیوں مانگوں جو خود فقیر ہے، اس سے کیوں نہ مانگوں جو سب کی جھولیاں بھرنے والا ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، آسمان والے بھی اس سے مانگیں، زمین والے بھی اس سے مانگیں، ہر وقت ایک نئی شان کے اندر ہے۔ سب کی جھولیوں کو بھرنے والا صرف کون ہے؟ ادھر کوئی بچہ باتیں کر رہا ہے، پتہ نہیں کون ہے، اس کو چپ کروانا۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان، آسمان والے بھی اس سے مانگیں، زمین والے بھی اس سے مانگیں، ہر روز ہر آن ایک نئی شان کے اندر ہے جو سب کی جھولیاں بھرنے والا ہے۔ اے انسان فقیر بن کے تو بھی اس کے سامنے مانگنا شروع کر دے، اور رب کے سامنے جب بھی مانگ ایسے یقین کے ساتھ مانگ، کہہ دے یا اللہ سارے در بند ہو چکے ہیں، تیری ذات کی امید لے کر آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بوڑھا آدمی جس نے ساری زندگی غفلت میں گزاری ہو، ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، کبھی جوانی کا نشہ ہے، کبھی مال اور پیسے کا جوش ہے، اور کبھی جناب رشتہ داروں اور پارٹی کا تکبر اور غرور بھرا ہوا ہے، ساری زندگی جوانی میں گزار دی، کبھی اللہ کے در پہ آ کے بھکاری بن کے فریاد نہیں کی۔ آج بوڑھا ہو گیا، آنکھیں دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ نہیں پاتی، چلنا چاہتا ہے تو اٹھنے کی ہمت کوئی نہیں ہے، پکڑنا چاہتا ہے ہاتھ لرز رہے ہیں، بولنا چاہتا ہے زبان پہ لکنت آ گئی ہے، فالج ہو گیا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، ہر طرف سے مایوس ہو گیا، ہر طرف سے ٹھکرا دیا گیا، بیٹھا ہوا ہے گھر کے کونے میں پڑا ہوا ہے، کوئی پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دل میں خیال پیدا ہوا ساری زندگی لوگوں کے ساتھ باتیں کرتا رہا، اپنے رب کے ساتھ تو کبھی بات ہی نہیں کی ہے، اب کوئی نظر نہیں آ رہا، جب کوئی نظر نہیں آتا تو پھر کون نظر آتا ہے؟ کہنے لگا اب اس کو پکاروں نا جس کو ساری زندگی نہیں پکارا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر وہ بوڑھا گناہ گار جس نے ساری زندگی غفلت میں گزاری ہوئی ہے، اب کونے میں بیٹھا ہوا، دو آنسو بہاتا ہے، کپ کپاتے ہاتھ اٹھاتا ہے، لرزتی زبان کے ساتھ پکارتا ہے اور کہتا ہے میرے مالک ساری زندگی غفلت میں گزار دی ہے، تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں من یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ اے میرے محبوب جس نے ساری زندگی غفلت میں گزار دی، اب چاہیے تو یہ جب اس نے میری پکار کی ہے میں اللہ اس کو ٹھکرا دوں، میں اللہ اس کو رد کر دوں، اور میں اللہ اس کو کہوں ساری زندگی تو غفلت میں رہا ہے، اب کس منہ سے مجھے پکار رہا ہے؟ لیکن میرے محبوب مجھے اپنے بندے کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، جب بھی میرے در پہ آئے گا یجد اللہ غفور الرحیم، اس کے آنے میں دیر ہوگی، میرے راضی ہونے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔
ہاں شیخ عطار نے کہا بردر آمد بندے بگریختہ، بردر آمد بندے بگریختہ، آبروئے خود باعثیاں ریختہ، مغفرت دارد امید از لطف تو، زیاں کے خود فرمود لا تقنطوا۔ شیخ عطار فرماتے ہیں اے اللہ، جس طرح ایک غلام بھاگ جاتا ہے اور بھاگ کر اپنے مالک کا در چھوڑ دیتا ہے، مالک کا گھر چھوڑ دیتا ہے، بھاگ کر کہیں چلا جاتا ہے، جدھر جاتا ہے رسوا ہوتا ہے، جدھر جاتا ہے مار کھاتا ہے، ساری دنیا پھر لیتا ہے، مار کھا کے ہر طرف سے ٹھکرایا ہوا، پھر واپس ایک دن خیال آتا ہے جس کے گھر سے بھاگا ہوں جا کر اسی کے قدموں میں گر جاؤں، شاید وہ معاف کر دے۔ پھر وہ غلام بھاگا ہوا اپنے پہلے مالک کے پاس آ جاتا ہے، آ کر اس کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے میرے مالک، غلطی کی جو تیرا گھر چھوڑا، غلطی کی جو تیری غلامی سے نکلا، جدھر گیا ہوں ذلیل ہوا ہوں، جدھر گیا ہوں مار کھائی ہے۔ آ کر اس کے پاؤں میں گر جاتا ہے، پھر وہ مالک معاف کر دیتا ہے۔ شیخ عطار کہتے ہیں بردر آمد بندے بگریختہ، جیسے بھاگا ہوا غلام مالک کے در پہ پلٹ آتا ہے، اے اللہ میں نے بھی 80 سال غفلت میں گزارے، 50 سال گناہوں میں گزارے، اب ہر طرف سے مار کھا کھا کے تیرے در پہ آ گیا ہوں، گر گیا ہوں تیرے در میں یا اللہ، پیشانی رکھ لی ہے، اور تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، تو ہی تو ایک داتا ہے، تجھ بن کرے گزارا کون، حسن ہی حسن ہے تیری ذات، تجھ سے بڑھ کر پیارا کون، اب تیرے در پہ آ گیا ہوں، تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا، تو نہیں اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے گا، کس کے سامنے جا کر فریاد کروں گا، کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، اے اللہ اب تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا۔ رب العالمین کہتے ہیں جو میرے در پہ یوں آ جائے میرے محبوب اس کو کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے گناہگار، اے میرے در پہ آ کے رونے والے، اللہ کی رحمت سے مایوس تو نے کبھی نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بس تیرے آنے کی دیر ہے، رب کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ میرے بھائیو اللہ میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے توبہ کیا کرو، صرف اس لیے کہ یا اللہ میں تیرے پاس تیرے در پہ آج توبہ کے لیے آیا ہوں، معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے بھائیو اللہ کی قسم ہمارے توبہ کرنے میں دیر ہے، اللہ کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ زندگی کے سب گناہوں پہ یوں قلم پھیر دے گا میرا اللہ کہ نام و نشان تک مٹا دے گا۔ دیکھو میرا بھائی میرا دوست میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے نا، ظلم کرتا ہے، تو مجھے دکھ ہوتا ہے، میرا دل ٹوٹ جاتا ہے، پھر بعد میں اس کو احساس ہو جائے میرے بھائی کو، میرے بیٹے کو، وہ مجھ سے معافی مانگتا ہے، کہتا ہے بھائی جان غلطی ہو گئی، بیٹا کہتا ہے ابو جی غلطی ہو گئی، میں نے آپ کا دل دکھایا، معاف کر دو، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی معاف کر دیا، بول چال شروع ہو گئی، آنا جانا شروع ہو گیا، لیکن وہ دل کا زخم نہیں ختم ہوتا، دل کا زخم باقی رہتا ہے۔ میں جتنا بھی معاف کروں دل پہ چوٹ باقی رہتی ہے۔ رب کہتا ہے انسان تو جتنے بھی گناہ کر مجھے تو زخمی نہیں کر سکتا نا، بس تیرے آنے کی دیر ہے، میرے دل پہ تو چوٹ ہی کوئی نہیں ہے، میں اللہ تو تجھے ایسا معاف کر دوں گا کہ میرے دل کے اندر تیرے بارے میں خفگی کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ لیکن تو صحیح نا، شیطان نے کہا تھا، رب العالمین نے جب اس کو لعنتی قرار دیا تو شیطان نے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں آدم کی ساری اولاد کو پھٹکاؤں گا، آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا اور تیرے در سے دور ہٹاؤں گا۔ رب نے فرمایا تھا اچھا کر لے جو کچھ کرنا ہے، میری بات بھی سن، آدم کا بیٹا ساری زندگی گناہ کر کے
ایک بار مجھے کہے گا کہ یا اللہ معاف کر دے تو میں پچھلے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا، صرف معاف ہی نہیں کروں گا، نیکیوں سے بدل دوں گا۔ تیری محنت تو شیطان رائے گاہ چلی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، اپنی حاجات کے لیے بھی اللہ کو پکارنا ہے اور اس پر بھی اللہ خوش ہوتے ہیں۔ یا اللہ رزق دے دے، کاروبار میں برکت دے دے، بیمار کو شفا دے دے، گھریلو ناچاکیوں کو ختم کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ جتنے مسائل ہیں رب کے سامنے بندہ بیان کرے، ایسے بیان کرے۔ اللہ کی ذات مثال سے تو پاک ہے، اللہ کے لیے مثال نہیں، صرف اپنے سمجھنے کے لیے۔ جیسے بیٹی ماں کے ساتھ بات کرتی ہے نا، سسرال کے گلے شکوے اور جو باتیں ہوتی ہیں، ماں بیٹی کمرے میں بیٹھ جاتی ہیں، ماں کو سناتی ہے، اس انداز میں سنا رہی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتی ہے اس سے بڑھ کر میرا اور خیر خواہ کوئی نہیں ہے۔ رب کہتا ہے میں تیرا اتنا خیر خواہ ہوں، مجھ سے بڑھ کر تیرا کوئی خیر خواہ نہیں ہوگا۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ جایا کر، میرے سامنے بیٹھ کر باتیں کیا کر، یا اللہ میری فلانی مجبوری تیرے تو علم میں ہے نا، اے اللہ اس سے نجات عطا فرمانا۔ یا اللہ میرا فلانا کام تو نہیں بنائے گا تو کون بنائے گا؟ یا اللہ وہ دشمن شریر مجھے تنگ کر رہا ہے، اس کے شر سے تو نہیں بچائے گا تو کون بچائے گا؟ اس طرح دنیا کے معاملات بھی اللہ کے سامنے بیان کیجئے، اللہ دنیا بھی بنائے گا۔ اور کبھی صرف اس لیے کہ یا اللہ میں نے زندگی جو گزاری ہے اس میں بڑی خطائیں کی ہیں، یا اللہ تیری بڑی نافرمانیاں کی ہیں، یا اللہ بڑے گناہ کی ہیں، اے اللہ آج تو میں کچھ اور مانگنے نہیں آیا، میں صرف تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ شیخ سعدی گلستان میں لکھتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا کعبے کی چوکھٹ پر اپنی پیشانی رگڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ تاجر لوگ سامان بیچتے ہیں اور کہتے ہیں سامان نہیں دیا پیسے دے دو نا، پیسے مانگتے ہیں، جو مال دیا ہوتا ہے اس کے بدلے میں عبادت گزار کہتے ہیں یا اللہ عبادت بڑی کی ہے تیری، اس کے بدلے میں جنت دے۔ یا اللہ میں تاجر بھی نہیں ہوں کہ تجھے کچھ دیا ہو اور اس کے بدلے میں لینا چاہتا ہوں، میں عبادت گزار بھی کوئی نہیں ہوں کہ میں کہوں بڑی عبادتیں کر کے آیا ہوں ان کے بدلے میں کچھ دے، میں تو تیرا بھاگا ہوا غلام ہوں، تیرے در پہ آ کے اتنی بات کہتا ہوں، اپنی معافی کا قلم میرے گناہوں پہ پھیر دے اور کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں بس، اور میرا کوئی لمبا چوڑا مطالبہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے سامنے یوں بیٹھ کر، اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی دے کہ یوں اللہ کے سامنے بیٹھ کر کہ یا اللہ تو میرا رب ہے نا، میں تیرا بندہ ہوں، اور یا اللہ مجھے چاہیے تو یہ تھا کہ میں ایک سانس بھی تیری نافرمانی نہ کرتا، لیکن میں جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں اے اللہ مجھے نیکیاں کم اور گناہ زیادہ نظر آتے ہیں، میری زندگی سیاہ نظر آتی ہے، یا اللہ بڑی غلطیاں کی ہیں، آج صرف اس لیے آیا ہوں مجھے معاف کر دے اور کہہ دے کہ میں تو اس سے راضی ہو گیا ہوں۔ میرے بھائیوں یہ دعا تمہیں مرنے کے بعد پتہ چلے گا کتنی قیمتی دعا تھی، اور اپنے الفاظ میں مانگو، اپنے انداز میں مانگو۔ ابھی ہمارے بات ختم کرتا ہوں، حاجی صاحبان گئے ہوئی ہیں، ہمارے ادھر تراملی کے غازی صاحب گئے ہوئی ہیں، مخلص آدمی ہیں بیچارہ، یہاں کے نمازی ہے، وہ اس نے مجھے کل پرسوں میسج کرتا ہے کہ یہاں پہ لوگوں نے بڑی دعائیں کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، مجھے بھی کوئی کتاب بھیجو جس میں میں یاد کروں اور جناب پھر میں وہاں پہ دعائیں پڑھوں اور مانگوں۔ میں نے اس کو کہا میرے بھائی اب جو یاد ہے نا اب وہی مانگو، سمجھ آئیے نا، اب ادھر یاد کرتے رہو گے نا آپ سے یاد ہوگی، یہ 20-30 دن تو آپ کے یاد کرنے میں گزر جائیں گے۔ مانگو اپنے انداز میں اور رو اللہ کے سامنے، اپنی زبان میں مانگو، اور جب دل سے آہ نکلتی ہے چاہے وہ جس زبان میں بھی نکلے، اللہ تعالیٰ دل کی آہوں کو جاننے والے ہیں، دلوں کے رازوں کو جاننے والے ہیں۔ دل سے رب کے سامنے بیٹھ کر اپنے انداز میں مانگو، اے اللہ تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کروں گا۔ صحابہ کی صفات جو قرآن نے بیان کی نا، ان میں ایک صفت اللہ یہ بیان کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، صبح و شام میری پکار کرتے ہیں، صبح و شام، اور آگے اللہ فرماتے ہیں یریدون وجہہ، میری رضا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ لوگ پکار کرتے رہتے ہیں لیکن اپنے دنیاوی اغراض کے لیے، حالانکہ وہ ممانعت نہیں ہے، کرنا چاہیے، دنیا بھی اللہ سے مانگنی ہے، لیکن صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، کاروبار پھنس جاتا ہے پھر اللہ یاد آ جاتا ہے،
اور جب ڈاکٹر سارے جواب دے دیتے پھر اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگ پکاریں کرتے ہیں لیکن جب دنیا کے کام پھنستے ہیں تب مجھے یاد کرتے ہیں۔ میرے نبی کی یاروں کی کیا بات ہے، یریدون وجہا، وہ دنیا کے پھنسے ہوئی کاموں کے لیے نہیں، صرف مجھے راضی کرنے کے لیے میری پکاریں کرتے ہیں، صرف مجھے راضی کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں یا اللہ اس لیے پکار کر رہے ہیں، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا رب ہے، بس ہم سے راضی ہو جا، اس نیت سے کبھی پکار کیجئے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد